ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یا اللہ جیسے تو نے مجھ سے اور میرے بیٹے اسماعیل سے قربانی لی، ایک امت پیدا کر، امتاً مسلمۃ لک، میری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو میری طرح قربانی پیش کریں۔ بدر کے میدان میں جب میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا ہم تو 313 اور وہ 1000، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں اور وہ ہتھیار والے، کی کریے؟ گھر چلیے یا لڑیے، کی کریے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ پھر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں اذهب وانت ربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ خود لڑیں، جب ویلے ہو جاؤ تو سانو بلا لو۔ یا رسول اللہ اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون، یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا رب، آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے ہماری لاشیں گریں گی، آپ کے پیچھے ہماری لاشیں گریں گی، آپ کے دائیں ہماری لاشیں گریں گے، آپ کے بائیں ہماری لاشیں گریں گے، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، آپ پر ہاتھ اس وقت پہنچیں گے جب ہماری لاشوں سے میدان پر ہو چکا ہوگا۔ امتاً مسلمۃ لک، ایک امت بنا میرے اللہ جو میری طرح تیرے نام پہ اپنے جذبے، اپنے نفع، اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں، اپنا گھر بار قربان کرنے والے ایک امت بنا۔ اللہ نے امت بنائی۔ پھر دوسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ ایک رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو علم سکھائے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو اخلاق سکھائے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ میرے بھائیو وقت آگے نکل گیا ہے، مبارک دن ہے، آج اللہ سے عہد کر، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ آج تک زندگی اپنی مرضی کی گزاری، باقی کتنی رہ گئی؟ چند صبحیں، چند شامیں۔ وہ اللہ کی مرضی کی نیت کر کے اٹھو۔ بچوں پہ چھری چلانا میرے رب نے مجھ سے نہیں کہا، حرام پہ چھری چلانا ہے، جھوٹ پہ چھری چلانا ہے، نافرمانی پہ چھری چلانا ہے، اور اس کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں، نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، میرے اللہ کو پیار آئے گا، میرے اللہ کو پیار آئے گا۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، اس حال میں پیش نہ ہو کہ میرا نبی بھی فرمائے کون ہے، کتھوں آیا؟ اوکھا دن۔ اور میرے نبی کی فریاد قرآن میں ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کچھ امتی آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا۔ بھائیو کون ہے جو اولاد ذبح کراتا ہے امت کے لیے؟ کس نے اولاد ذبح کرائی امت کے لیے؟ کس نے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ کس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا؟ امت۔ کون ساری ساری رات تڑپا؟ امت۔ کس کے آنسو پوچھنے آیا؟ جبریل آسمانوں سے 1.5 لاکھ نبی آیا، 1.25 لاکھ نبی آیا، کہندے ہنجو آ کے پوچھیں جبریل کیوں اللہ دے عرش تو آیا جبریل یا رسول اللہ آپ کے رب پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے امت کا غم رولا رہا۔ ایک دفعہ نہیں کہا حسن حسین کا غم، حالانکہ میرے نبی نے دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے، ساری اولاد سمیت ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تمہارے لیے میری امت، میری امت، میری امت۔ ایک رات سوئے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، سوئے نا، پاسے پرتی جامن، پاسے پرتی جامن، بار 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 بار، اور پھر ایک دم ایسا کیا،
لکڑی چارپائی پر وہ لکڑی جس کو پہیں کہتے ہیں اس کے اوپر بان ہوتا ہے، یہاں پیٹ رکھا یہاں اور ایسے نیچے لٹک گئے. حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. میں دکانداروں کا رونا کیا، میرا مزدور خیانت کرتا ہے، میرا مستری خیانت کرتا ہے، میرا ریڑھی والا خیانت کرتا ہے، میرا سارا ملک بددیانت ہو چکا ہے. کہاں سے لاؤں نوحے جو جا کے کانوں سے ٹکرائیں اور دل کے دروازوں پر دستک دیں؟ یہ دیکھو جس کے لیے کائنات بنائی، یہ دیکھو جس کو قاب قوسین کا مقام دیا، جن کو مقام محمود دیا، جن کو شفاعت کبریٰ تھی، جن کے ذات کی قسم اٹھائی، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی. ہٹھاں لڑکے آ گیا، عائشہ بھوک بڑی لگی. تو وہ زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہا عائشہ اسی بھوک میں ملاقات کروں گا، مانگوں گا نہیں. دروازہ بند کر دیا امت کے لیے، روٹی کی تو کھاوی، روٹی کی تو کھاوی. لعنت ہے اس زندگی پر جو روٹی پہ بک جائے، جو کرسی پہ بک جائے، جو سکوں پہ بک جائے، جو پیسوں پہ بک جائے، جو جھوٹی شان و شوکت پہ بک جائے. لعنت ہے اس زندگی پر زمین آسمان کی جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت. چھوڑ دو ان راہوں سے، واپس آؤ بھائیو. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے. اگر یہ جگہ ہوتی رہنے کی تو حسین جیسوں پہ چھری چلتی اور یزید جیسے تخت پہ ہوتے. کیوں نہیں اپنی تاریخ پہ صرف رونے کے لیے رہ گیا حسین؟ اللہ ان خطیبوں کو ہدایت دے جنہوں نے امت کو تباہ و برباد کر دیا. یہ چند ٹکے لے کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں امت کو پہنچا جاتے. اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مقلد غیر مقلد بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. جو اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں یہ خودکش بمباروں سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں. انہوں نے میرے محبوب کی امت کو کفر تک پہنچا دیا. اوے اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھو، اوے اپنے نبی دی زندگی پڑھو. ممبر تے بیٹھا ہوئے انہوں تو پتہ تا لگے کی آکھی جاندہ ہے. کیوں اتنے پاگل بن گئے ہو؟ میری گل مار جو دیوار تھی. قرآن پڑھو، اپنے حبیب دا فرمان پڑھو. بولنا لو نب تسکو تو کی تھی جانے، پیسے بھی دیتے اور آپس میں نفرتوں کی آگ بھی چمکاتے ہو، بھڑکاتے ہو. کیوں نادان بنتے ہو؟ یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر امت کو جوڑنے کے لیے ہے. یہ شیعہ سنی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا. 6 لاکھ انسان جانوروں کی طرح ذبح کر دیے گئے اس لیے نہیں کہ تم مسجدوں کو بھی اکھاڑا بنا دو، کھلواڑ بنا دو اور اب میرے نبی کی امت کو توڑ دو. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمہ ہے. جاؤ قرآن، میں تو ان کی پہنا مینو پڑھو، میری گل نو پرکھو. جی اللہ رسول دیے تو لے لو، جی نہیں تو اتھے مار. مینو چاہتے ہٹا ممبر تو سٹ دو. امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو. تمہارا جو عقیدہ ہے اسے اندر رکھو. تم شیعہ ہو تمہیں مبارک، تم سنی ہو تمہیں مبارک، تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مغلط، یہ سب میرے نبی کی امت ہیں،
یہ سب میرے نبی کی امت ہے، یہ سب میرے نبی کی امت ہے۔ تمہارے دیس کی گمراہی یہاں تک پہنچی ہے کہ مدینے کے مسجد کے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی تے بیت اللہ دے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی، تو وقت کتنے تم میں سے تم اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاتے، تم خود قرآن پڑھتے، تو تم ایسوں کے گریبان تو پکڑ سکتے۔ تو میرا آخری پیغام ہے، امت بنو، امت بنو۔ جو بھی یہ آگ دیوبندی آگ بھڑکا رہا ہے یا بریلوی بھڑکا رہا ہے، سارے فرقوں میں ایسے نادان خطیب ہیں جو پیسوں پہ بکتے ہیں اور آگ لگا کے چلے۔ میں نے ایک خطیب سے کہا، میں نے کہا تم کوئی اچھی بات کیوں نہیں کرتے ہو، مثبت بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ جی مڑ پیسے نہیں لبدے، پیسے ہی اس گل دے لبدے کہ فلانیاں دا توا لاونا ہے، آج تو فلانیاں دا توا لاونا ہے جی، نہ لاویے تو پیسے نہیں لبدے، مڑکی کریے۔ جب جس ملک کے خطیبوں کا یہ حال ہے، میں کہاں سے آنسو لے کر آؤں، جگر کو چیر کر دکھاؤں کیا کروں؟ میرے بھائیو، تم میرے علاقے کے لوگ ہو، میری نسلیں اس مٹی کے نیچے دفن، میرے باپ کی قبر یہاں، میرے ماں کی یہاں، میرے دادے پرداد، میں تمہارے ساتھ دو نمبری کیسے کر سکتا؟ یا میں تمہیں غلط سبق کیسے پڑھا سکتا؟ میری زندگی بیت رہی ہے، میں نے تمہیں اسلام کا سبق دیا ہے، اسلام کا پیغام دیا ہے، میں کیا کہتا ہوں، میرا کیا عقیدہ ہے، میں نے کبھی نہیں بحث کی، میں نے اللہ اس کے رسول کو پیش کرنے کی کوشش کی، اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہا ہے اپنے عقیدوں پہ رہو لیکن اوروں کے لیے بھی تو گنجائش پیدا کرو۔ میں یہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ قبول ہے تو اگر یہ سچی ہے تو انشاءاللہ قبول ہے، اور قبول ہو گئی ہے تو سارے گناہ معاف ہو چکے۔ آج کے بعد امت بن کے رہنا، جن سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لینا، جن سے بولتے نہیں ہو ان سے جا کے صلح کر لینا، ماں باپ ناراض ہیں ان کو مناؤ، بیوی سے لڑے ہو اس کو منا لو، کسی کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرو۔ کر مجھ سے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو میری مان لے دنیا میں، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری چاہت کو پورا کر دوں۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اور اگر تو نے وہ میرا چاہا پورا نہ کیا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے گا۔ اس مختصر زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیں، جس سے روکتا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسی سبق کو دہرایا گیا ہے، اور اس میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ اللہ جو مانگے وہ دے دیا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام رب حب لی من الصالحین دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، اور تقریباً کوئی 84 یا 86 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام فلسطین ہے، وہاں آپ رہتے تھے۔ فلسطین اور مکہ تو اس وقت آباد ہی نہیں تھا، کالے پہاڑ تھے، نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ راستہ۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ یہ بچہ پہلی بیوی سے پیدا نہیں ہوا، جو تقریباً آپ کی، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 کے تھے تو وہ 80 کی تھیں، اس سے بیٹا نہیں دیا، اس سے بیٹا بعد میں دیا۔ اور نوجوان بیوی 20-22 سال کی حضرت ہاجرہ شاہ مصر کی بیٹی، اس کے ساتھ اس سے اللہ نے بیٹا دیا۔ تو بڑھاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بہت پیار، بہت محبت۔ ایک دم اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس کو یہاں سے اپنی نظروں سے دور کر دو۔
اب کوئی اس کے سامنے انہوں نے لاجک نہیں مانگی، یا اللہ کیا مطلب، کس لیے، کیوں کر رہے ہو، 86 سال کی عمر میں بچہ دیا، اب کہہ رہے ہو آنکھوں سے دور کر دوں۔ کہ جی میرے رب، کدھر لے جاؤں؟ کہا جبریل آئے گا، تمہیں راستہ بتائے گا اور تم اس کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنی پہ سوار، دنیا معجزات کی نہیں ہے ورنہ یوں پکڑ کے وہاں پہنچا دیتے، اونٹنی پہ سوار ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور اسماعیل یہ دوسری اونٹنی پر سوار، اور یہ کوئی 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے 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 کالے پہاڑ، کالی راتیں اور صحرا اور دشت و بیاباں اور کہاں کہاں سے گزار کر جب مکہ پہنچے، جہاں 4 پہاڑ تھے، ایسے ایک صفا، ایک مروہ، ایک جبل ابی قبیس، ایک کو جبل ہندی کہتے تھے، وہ تو اب مٹا دیا ہے سارا۔ ان 4 پہاڑوں میں ایک نشیب تھا، ایک گہری جگہ تھی۔ تو جب وہاں اترے تو سبحان اللہ، جبریل کہنے لگے یہاں اپنی بیگم اور بچے کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھتے ہوئے جا کر آگ میں کود گئے تھے۔ لیکن یہ منظر آگ میں کودنے سے زیادہ خوفناک تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، یہاں کیوں؟ یہاں تو نہ کوئی پانی، نہ سایہ، نہ درخت، یہاں کیسے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ آپ کے رب کی منشا ہے کہ یہ اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے، اس بچے کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوں گے، یہاں یہ اللہ کا گھر بنائیں۔ تو جبریل تو 3 دن وہاں، جبریل تو چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کے لیے کوئی تھوڑا چھپر وغیرہ یا بنایا یا نہ بنایا، یا کسی کیکر کے نیچے، واللہ عالم، تاریخ خاموش ہے۔ اور وہ وہاں ان کو چھوڑا اور واپس ہو لیے۔ جب واپس ہوئے تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اور حکم تھا جواب نہیں دینا، وہ خاموش۔ تو حضرت ہاجرہ بچے کو گود میں لیے ہوا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہ اونٹنے کی رسی پکڑ کے پیدل وہ بھی چل رہے ہیں۔ 3 میل تک وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور یہی پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آخر میں ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہنے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں، کہ اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا جس کا ایمان فرشتوں سے بھی اوپر جا چکا تھا، اور انہوں نے تنک کے کہا جاؤ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اپنے ایک دم ان کی ہمت جوان ہو گئی۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چلتے چلتے پہاڑی پر چڑھے۔ حضرت ہاجرہ ان کو دیکھ رہی ہیں، پہاڑی سے نیچے اتر گئے، یہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں جب بچے سے، بیوی سے اوجھل ہو گئے تو اونٹنی سے اتر گئے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ میں نے تو اپنے بچے کو اور بیگم کو تیرے اس وادی میں جس میں نہ گھاس ہے، نہ تنکا ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، غیر ذی زرع، میں نے وہاں چھوڑ دیا ہے، تو جان اور یہ تیرے بندے ہیں اور یہ جانے، اور واپس چلے گئے۔ تو میں سوچا کرتا ہوں، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو رات کو جب بجلی چلی جاتی تھی، وہ کسی کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتا تھا اندھیرے سے ڈر کے۔ اور آپ تھوڑا سا تصور فرمائیں، مسورات بھی سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، ایک ماں ہے، اور خاص طور پر ماں کے احساسات کو ماں ہی محسوس کر سکتی ہے کہ جب رات آئی ہوگی، کالی سیاہ رات اور کالے پہاڑ اور کالے پتھر، سنسان وادی اور تیز ہوائیں،
تو اس تنہا ستارے بھی جھانک جھانک کے دیکھتے ہوں گے کہ یہ بی بی یہاں کیا کر رہی. پتھر پہاڑ بھی گمسم تو پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھی دل کلیجے ہل گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں. ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، مصر کی شہزادی ہے، اور بچے کو گود میں لیے بیٹھی. تو اس طرح سے یہ ایک زندگی شروع ہوئی. اور 3 دن کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا اور چھاتیوں کا دودھ بھی ختم ہو گیا، چونکہ کھانا ختم ہو گیا. تو پھر جو صفا مروہ کے ساتھ انہیں پتہ تھا کوئی نظر نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا. صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ ایک کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر. پھر نیچے اتری، پھر جہاں بچہ نظروں سے غائب ہو گیا وہاں دوڑ لگائی، اور پھر مروہ پہ چڑھی. آج ہم سیدھا ایئر کنڈیشن وہاں انہوں نے ہال بنا، گیلری بنا دی ہے، لیکن ہم چلتے چلتے تھک جاتے ہیں. وہ پتھروں سے ٹکراتی ہوئی اور کانٹوں سے الجھتی ہوئی، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، 7 چکر لگائے. شکر ہے وہ 7 پر ہی تھک کے بیٹھ گئیں. زیادہ لگاتی تو شاید کوئی صفا مروہ کے صحیح کر بھی نہ سکتا. تو پھر وہ گر گئیں اور بے بسی سے اپنے بچوں کی طرف نظریں دوڑائیں کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بچہ میری گود میں مرے. تو میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے. لیکن وہاں ایک نوجوان کو دیکھا تو پھر ممتا زندہ ہو گئی. انہوں نے اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے دوڑ لگائی. جب وہاں پہنچی تو وہ نوجوان تو غائب ہو چکا تھا، وہ جبریل تھے انسانی شکل میں. انہوں نے پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا. دنیا کا سب سے زیادہ چلنے والا کنواں ہے زمزم، اور آج تک اس کے پانی کا سورس معلوم نہیں، یہ پانی آتا کہاں سے ہے. تو اس طرح اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے، اور پھر میرے رب کا دوسرا حکم آ گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بچے کو میرے نام پہ قربان کر دو. اب ایک بوڑھا باپ جس کو 86 سال کی 84 سال کی عمر میں بچہ میں فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑنے بھاگنے لگ گیا، 5-6 سال کے ہو گئے ہوں گے، تو اس عمر میں تو بچہ کا تصور آنکھوں میں بس جاتا ہے، دل میں بس جاتا ہے. اللہ نے کہا جاؤ ذبح کر دو. تو فلسطین سے چھری اٹھا کر چلنا اور مکے تک پہنچنا، اور ہر قدم پہ سوچنا کیا بنے گا، میں کیسے کروں گا. 90 سال عمر ہو چکی ہے. 90 سال میں تو اعضاء کمزور ہوتے ہیں، اور مرغی کو ذبح کرنا بھی مشکل نظر آتا ہے، چہ جائے کہ بچے کو ذبح کرنا. تشریف لے گئے، بچے کو تیار کروایا اور مینا کی طرف تشریف لے گئے. وہاں 3 جگہ شیطان آیا، اس کو کنکر مارے. اور جب ایک تنگ سی جگہ تھی وہاں پہنچے تو کہنے لگے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور نبی کا خواب صحیح ہوتا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے. تو رائے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہاں کرے گا تو کر دوں گا، نہ کرے گا تو نہیں کروں گا. مطلب یہ تھا کہ ہاں کرے گا تو آسانی سے ہوگا، نہ کرے گا تو تھوڑا تردد، تھوڑی کوشش کر کے پھر ذبح کروں گا. آگے وہ نسل بھی ابراہیم علیہ السلام کے تھے. کہنے لگے یا ابت افعل، یا ابت افعل، یا ابت ففعل نہیں، یا ابت وفعل نہیں، یا ابت افعل ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میرے بابا، میرے ابا، میرے باپ جلدی کر. یا ابا تفعل، اس سے مطلب نکلتا ہے جلدی کر، اللہ کے حکم میں دیر کیوں کر رہا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ. تو پھر کہنے لگے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو، آپ کو تکلیف نہ ہو میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے، اور دوسرا مجھے الٹا لیٹا دو.
تاکہ آپ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں تو آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے، اور پھر اپنا کرتا اتارا اور کہا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا کہ جب میری یاد آئے گی میرے کرتے کو دیکھ کے تسلی پا لے گی، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کر دینا ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھے اور ان کو الٹا لٹایا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ان کی کمر پہ گھٹنا رکھا، سر کے بال پکڑ کے اوپر اٹھائی گردن اور چھری ہاتھ میں لی۔ اس پوزیشن میں آسمان کو دیکھا، یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت بہت جگہ پکڑ گئی ہے؟ نہیں میرے مالک، دیکھ میں آج تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، یا میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی دے۔ تو آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی اور اسماعیل کی گردن ایسے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور ایک دفعہ جب طائف میں ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، تو ایک اس وقت سارے آسمان کے فرشتے روئے۔ یہ کہ اگر اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دی، اللہ نے چھری کو حکم دیا نہیں چلنا، وہ نہیں چلی، دوبارہ چلائی نہیں چلی، سوارہ چلائی نہیں چلی، پھر گئے اور ایک پتھر پہ اس کو تیز کیا، تیز کر کے آئے تو پھر اللہ نے کہا کہ بس اب میرے ابراہیم نے میرا حکم پورا کر کے دکھا دیا، جبریل جنت سے ایک چھترا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو نکال لو اور اس کو ڈال دو۔ تو وہ تو پٹی باندھی ہوئی تھی، تو انہوں نے جب کہ اللہ اکبر تو چھری چل گئی، تو ان کو تو سمجھ میں آیا کہ جیسے اسماعیل ذبح ہو گئے، لیکن آنکھوں سے پٹی کھولی تو جبریل بھی کھڑے تھے اور اسماعیل بھی کھڑے تھے، اور اللہ کا کلام اترا، قد صدقت یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم تو نے میرے حکم کو پورا کیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کیا، ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ اس واقعے میں کوئی بچہ ذبح نہیں ہونا تھا، اور یہ بچے کو جدا کرنا کوئی اللہ کی مجبوری نہیں تھی، ایک انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ اللہ جو کہے اس کو پورا کر دو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ ہمارے زمانے میں کامیابی کا مفہوم بدل گیا ہے کہ پیسہ ہو اور دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے گھر ہوں۔ میرے رب کی قسم، اللہ نے نہ ان میں عزت رکھی ہے، نہ ان میں سکون رکھا ہے، نہ ان میں کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتے ہوئے وہ گدھے پہ سوار ہو یا مرسڈیز پہ سوار ہو، وہ پرسکون ہوگا، اور اللہ کی نہ مان کے وہ سونے کی کار بھی، گاڑی بھی بنوا لے، سونے کا بیڈ روم بنوا لے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ میرے رب نے ہم سے یہ ایک بات مانگی ہے کہ میری مان لو، میری مان لو۔ یہ چھری اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسماعیل پہ چلوائی اور اس کو چلنے سے روک دیا۔ پھر یہ چھری حضرت عبداللہ کے گردن پہ چلنے لگی، میرے نبی کے والد محترم رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے چھری کو وہاں سے ہٹا دیا اور چھری کو نہیں چلنے دیا، لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا جب اہل بیت کی باری آئی اور میرے نبی کے لاڈلے کی باری آئی۔ حسین منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور آپ ان کو ایسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے جھولا جھلا رہے تھے اور فرما رہے تھے اسعد المرتقی، اوپر چڑھو اوپر۔ وہ ایسے ڈولتے ڈولتے اوپر آ رہے تھے، یہاں تک آئے، یہاں تک آئے، یہاں تک آئے۔ جب یہاں تک آئے میرے نبی ایسے ہو گئے اور ان کو یہاں سینے پر کھڑا کر لیا اور دونوں ہاتھ فکس کر کے ان کو دیکھا اور یوں پیار کیا اور کہا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ تو جب حسین کی باری آئی تو چھری اکیلے حسین علیہ السلام پہ نہیں چلی، ساری آل پہ چل گئی۔ 17 نوجوان آل رسول کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے
کہ میں رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، کہ اور وہ یہاں تک ہمیں نہیں آزمایا جائے گا، وہ تو بڑے لوگ تھے۔ تو منشا خداوندی یہ ہے کہ ہم اس کی مان کر چلیں۔ اس امت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ میرے نبی کے صحابہ نے کیسے قربانیاں دی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے مسلمہ کذاب، مسلمہ جھوٹا نبی تھا، اس کے پاس بھیجا کہ توبہ کرو اور میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے حبیب بن زید کو پکڑ لیا، کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگے تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا مجھے سنتا نہیں۔ انہوں نے ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے سنائی نہیں دیتا۔ تو اس نے دوسرا پاؤں بھی، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں پاؤں کاٹ دیے۔ پھر کہنے لگا بتاؤ تم میری رسالت کی گواہی دو۔ کہا میں سنتا نہیں۔ تو گوشت کی بوٹی اتار دی۔ پھر کہا تم کہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا مجھے سنتا نہیں۔ تو گوشت کی بوٹی اتار دی۔ کرتے 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 پورا گوشت زندہ کی بوٹیاں کاٹ کے تڑپا کے ان کو شہید کیا۔ کس قدر دردناک موت ہے۔ لیکن جب یہ خبر ان کی والدہ حضرت ام عمارہ کے پاس پہنچی تو وہ کہنے لگی لہذا الیوم ارضعتہ وعند اللہ احتسبتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا اور میں اللہ کی بارگاہ میں اجر کی امید رکھتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ رومیوں کی قید میں آ گئے، تو رومیوں کو پتہ چلا کہ یہ صحابی ہے، تو وہ جو وہاں سردار تھا رومی، اس نے کہا تم عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ تو وہ فرمانے لگے اگر تم مجھے پوری دنیا بھی دے دے اور صرف اتنا کہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے تم عیسائی ہو جاؤ تو مجھے قبول نہیں۔ تو اس نے کہا اس کو سولی پہ لٹکا کرنا، اس کو دائیں بائیں تیر مارو، اس کو سیدھا نہ مارو تاکہ یہ ڈر جائے۔ تو انہوں نے ان کو لٹکایا لکڑی پر اور تیر چلا رہے ہیں ادھر ادھر اور سائیں تیر گزر رہے ہیں۔ پھر ان کو اتارا، کہنے لگے کیا خیال ہے؟ کہا وہی خیال ہے، میں اللہ اس کے رسول پہ ایمان لایا ہوں، میں کبھی نہیں ہٹوں گا۔ تو اس نے کہا بس ایسا کرو، کڑا میں تیل ڈالو اور اسے ابالو، ابل جائے تو اس کے 2 ساتھیوں کو ڈالو، اور اس کے بعد اگر یہ ڈر جائے اور مان جائے ہماری بات تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے بھی ڈال دو۔ تو سارے لوگ جمع تھے، کڑا میں تیل ڈالا گیا، نیچے آگ ایسے کھولنے لگا، تو انہوں نے 2 مسلمان سپاہیوں کو اس میں ڈالا تو وہ جل کے اسی وقت کوئلہ بن گئے۔ جب ان کو کھینچ کے لے جانے لگے تو یہ رو پڑے، تو انہوں نے رومی سردار سے کہا کہ وہ رو رہا ہے، کہ بلاؤ، شاید ڈر گیا ہو۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کیا خیال ہے؟ کہا وہی خیال ہے جو پہلے تھا۔ کہا پھر تم روئے کیوں ہو؟ کہا رویا اپنی بے بسی پر ہوں، میری ایک جان ہے جو اللہ پہ ایک پل میں قربان ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو تیل میں ڈال کے اللہ پہ قربان کرتا۔ تو رومی کا چہرہ ایک دم بدل گیا، اس نے سر جھکا لیا، کہنے لگا میرے ماتھے پہ بوسہ دے دے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگا نہیں، میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ۔ تو اس نے کہا سب کو چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، انہیں 200 کے 200 آدمی سوائے 2 جو شہید ہو گئے سارے چھوڑ دیے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا، تو آپ نے سارے مدینے والوں کو جمع کیا، عبداللہ بن حذیفہ کو ممبر پہ بٹھایا اور کہا کہ میں اس کا بوسہ لے رہا ہوں سب سے پہلے، پھر تم سارے اس کے ماتھے کا بوسہ لو۔ تو حضرت عمر نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا،
اور باقی سب صحابہ نے پھر ان کا بوسہ لیا. اور یہ مزاج کے ایسے تھے کہ اتنے مزاحیہ تھے، اتنے مزاحیہ مزاج کے تھے کہ ان کو حمار کہتے تھے. اور ایک دفعہ کسی نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ عبداللہ بہت فضول باتیں کرتا ہے، سبحان اللہ، اور ایسی ہی بیکار باتیں کرتا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا دعوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اسے کچھ نہ کہو، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. تو یہ اصل مقصد قربانی کا، ہم جانور قربانی کا کرتے ہیں کہ ہم اپنے حرام جذبات پہ چھری چلاتے، یا اللہ تیری مانیں گے، تیرے نبی کی مانیں گے، اور اس کے خلاف جو چیز آئے گی یا اللہ ہم اس سے بچ کے چلیں گے. یہ اس قربانی کا فلسفہ ہے. اللہ مجھے، میرے سارے بہن بھائی اور پوری امت مسلمہ کو، میرے پاکستانی عوام کو اللہ اس کی سمجھ نصیب فرمائے، مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، ایسے نہ جائیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.